نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انسانی ذہن میں ہر وقت خیالات کے سلسلے جڑتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، مختلف آرزوؤں کے گلشن آباد ہوتے اور اجڑتے رہتے ہیں، اور طرح طرح کی تمناؤں کی دنیا آباد اور ویران ہوتی رہتی ہے۔ انسان کی باتوں، اس کے کاموں، اس کی سیرت اور اس کے کردار پر سوچ و خیالات اور تمناؤں کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جس شخص کو دوسروں کی ترقی پر افسوس ہوتا ہے، جسے ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی فکر کھائی جاتی ہے، جو معمولی باتوں پر انتقام لینے کے لیے غصے کی آگ میں سلگتا رہتا ہے، جسے دنیا کی لالچ ہر حلال و حرام ذریعہ سے دولت جمع کرنے کی فکر میں مبتلا رکھتی ہے، ایسا شخص ہر طرح کی سہولتوں اور آسائشوں کے باوجود بھی کبھی راحت نہیں پا سکتا۔ اس کے برعکس جو دوسروں کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، جس کی عادت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، جو دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے اور اپنی غلطی پر معافی مانگ لینے کا عادی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر قناعت کی توفیق سے نوازا جاتا ہے، جسے سجدوں کی چاشنی اور تلاوت قرآن کی مٹھاس عطا ہوتی ہے، ایسا شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی خوش رہتا ہے اور مسکینی کی زندگی میں بھی ایسی راحت پاتا ہے جو شاہوں کے تحت شاہی پر بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ انسان کے دل میں آنے والی آرزوئیں اچھی ہوں تو نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی پر لطف اور خوشگوار ہو جاتی ہے، بلکہ وہ انسان اچھی امیدوں اور تمناؤں پر بعض اوقات اتنا ثواب حاصل کر لیتا ہے جو بہت سے عمل کرنے والے بھی نہیں پا سکتے۔ جبکہ ذہن پر سوار آرزوئیں بری ہو، نہ صرف زندگی اجرین ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات یہ بری تمنائیں اسے آخرت کی تباہی تک بھی لے جاتی ہے۔ سیدنا ابو قشابہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ نے جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا ہے اور علم دین سے بھی نوازا ہے، وہ اپنے مال سے متعلق باری تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کی نافرمانی میں مال خرچ نہیں کرتا اور صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتا ہے، تو یہ بندہ سب سے افضل مقام پر ہے۔ اس کا مال کمانا بھی شریعت کے مطابق ہے اور اسے خرچ کرنا بھی۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا مگر مال نہیں دیا، اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کریم مجھے بھی مال عطا فرماتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، اس کی طرح کارہائے خیر میں مال خرچ کرتا، تو اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب دیا جائے گا اور ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا مگر وہ علم سے محروم ہے، وہ اپنا مال علم کے بغیر خلط ملط کرتا اور گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، مال کے معاملے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اپنے مال میں اللہ کا حق تسلیم کرتا ہے، یہ بدترین درجے میں ہے، اس کا مال بہت سے گناہوں کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال عطا فرمایا اور نہ ہی اس کے پاس علم ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا، اس کی طرح نافرمانی میں مال خرچ کرتا، تو یہ اس کی نیت کے ساتھ ہے، ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ مومن کے دل میں بہت زیادہ مچلنے والی آرزوؤں میں سے ایک زیارت حرمین کی تمنا بھی ہے۔ نہ جانے کتنی آنکھیں اس تمنا کی برآوری کے لیے اشکبار رہتی ہے اور نہ جانے کتنے دل یہ آرزو پوری ہونے کی حسرت میں بے قرار رہتے ہیں۔ نیازی علیہ رحمٰن نے کہا، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر چل تجھ کو مدینے میں
سرکار بلاتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق جو دل میں زیارت حرمین کی سچی آرزو رکھتا ہے مگر اسباب فراہم نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمنا پوری نہیں کر سکا، روز قیامت اسے حج کیے بغیر ہی حاجی جتنا اجر عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی مشاہدہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر اور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ کو دیکھنے کی سچی تڑپ ہوتی ہے اور وہ تصورات کی دنیا میں اس سفر کی تیاری کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے اعمال بھی سنورنے لگتے ہیں اور روحانی کیفیت میں بھی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ گزشتہ سال کی طرح امسال میں بھی سعودی حکومت نے کرونا وائرس کی بنیاد پر بیرون ملک سے آنے والے حاجیوں کو اس مبارک سفر کی اجازت نہیں دی۔ نہ جانے کتنے عشاق اس پابندی میں یہ حسرت دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اگرچہ اس سال ہم سے کوئی زیارت حرمین شریفین کی سعادت تو نہیں پا رہا، تاہم اس زیارت کا شوق مزید بڑھانے کے لیے آج کے خطبہ میں حج سے متعلق کچھ باتوں کا ذکر ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سائل کو افعال حج کا ثواب بتایا، اس میں سے یہ جملہ بھی تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم بیت اللہ شریف کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلتے ہو تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں بھی لکھتا ہے اور گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ دیگر بہت سی حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ان فضائل کے ساتھ ساتھ حاجی کو حرم شریف بلا کر باری تعالیٰ کی طرف سے کچھ تربیت بھی عطا کی جاتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ وہ ہم امور جو شریعت مطہرہ عملی طور پر حاجی کو سکھاتی ہے وہ صرف حاجی کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے منارہ نور ہے۔ مثلاً اس موقع پر دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں میں ہر طرح کا فرق مٹا کر امت کی وحدت کا درس دیا جاتا ہے۔ احرام کے ذریعے اپنے کفن کو یاد کرنے کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ مختلف مناسک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی یادیں تازہ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کا اہتمام سکھایا جاتا ہے۔ حج میں عملی طور پر حاجی کو جو تعلیمات دی جاتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے، کبھی بھی عقل کو شریعت کے مقابلے میں نہ رکھنا۔ ہمارے دور کا ایک بڑا فتنہ عقل پرستی ہے۔ ہر شخص اپنی عقل کو حرف آخر سمجھتا ہے، جو کچھ اس کی عقل میں آئے وہ سمجھتا ہے کہ یہی صحیح اور فائدہ مند ہے، باقی سب کچھ فضول ہے۔ حتیٰ کہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے والے ایسے حمق بھی دکھائی دیتے ہیں جو شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے واضح احکامات کے خلاف اپنا فلسفہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ سفر حج میں حاجی کی یہ تربیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا کی ہے اس کا فیصلہ حتمی نہیں، حتمی فیصلہ شریعت کا ہے۔ حاجی کا یہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ اگرچہ شریعت مبارکہ کا ہر حکم کئی حکمتوں پر مبنی ہے مگر مجھے کسی شرعی حکم پر عمل کرنے کا فائدہ سمجھ آئے یا نہ آئے، کرنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ روانگی سے لے کر واپسی تک حج کے بہت سے مناسک ایسے ہیں کہ جنہیں ظاہر میں انسان کی عقل نہیں سمجھ پاتی۔ کوئی شخص مناسب موسم میں حرم شریف کے اندر موجود ہے مگر ابھی وہ دن نہیں آئے جن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے مناسک ادا فرمائے تھے تو وہ حج نہیں کر سکتا۔ حج خاص دنوں میں ہی ہوگا اگرچہ اس وقت موسم کتنا ہی ناساز کیوں نہ ہو۔ عمدہ ترین لباس موجود ہونے کے باوجود کفن نما 2 چادریں پہن لینا، پتھروں سے بنے ایک گھر کعبہ شریف کے گرد دیوانہ وار چکر لگانا، بے جان پتھروں کو بوسہ دینا اور بوسہ ممکن نہ ہونے کی صورت میں حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنا ہاتھ چوم لینا۔ وہ حرم جہاں جلال الہی کے باعث سر اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی وہاں
رمل کرتے ہوئے اکڑ کر چلنا، بغیر کسی جلدی کے صفا مروہ کے درمیان خاص جگہ پر دوڑنا، اگرچہ کتنا ہی بڑا عہدے دار کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات سخت سردی کے باوجود مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنا، شدید گرمی کے باوجود عین دوپہر کے وقت لاکھوں لوگوں کا عرفہ میں جمع ہونا، فرصت کے باوجود ایک نماز کو دوسری کے وقت میں ادا کرنا، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی نشانی کے طور پر بنائے گئے بے جان ستونوں کو لاکھوں لوگوں کا پتھر مارنا۔ اگرچہ ان سب اعمال پر عظیم ثواب کا وعدہ بھی ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں، مگر وہ دیہاتی جسے ان اعمال کا پس منظر معلوم ہی نہیں، یا وہ شخص جسے پس منظر معلوم تو ہے مگر ذہن میں اس کا تصور حاضر نہیں، وہ بھی یہ سارے کام کرتا ہے۔ یہ مناسک حج ہر چیز کو سائنس کی عینک لگا کر دیکھنے والے کم فہموں اور ہر بات کو عقل کے ترازو پر رکھنے والے بے عقلوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اسلام عقل پرستی کا نام نہیں، سر جھکانے کا نام ہے، ایمان سائنسدان بننے کا نام نہیں، دل نگاہوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرش راہ کرنے کا نام ہے۔ عقل انسانی ایسی عظیم نعمت ہے جس کا درست استعمال کر کے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید سے نفع اٹھانے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، مگر اس بات سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حقیقت میں عقل مندی وہی ہے جو اپنے عقل کو اس کی حیثیت میں رکھے، اس کے ذریعے نظام قدرت میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش تو کرے، مگر اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کے احکام کے مقابلے میں نہ لائے۔ جیسے سونا تولنے کے چھوٹے سے ترازو پر بھاری بھرکم چیز تولنے کی کوشش کی جائے تو ترازو کا کباڑ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کمزور عقل کو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے مقابلے میں لانے سے یہ پاش پاش ہو جاتی ہے اور اپنی بڑا عقل مند بننے والے کو لے ڈوبتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک وہ سری گمراہی میں بھٹک گیا۔ حضرت امیہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، قرآن کریم میں مقیم کی نماز اور نماز خوف کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے مگر نماز سفر کا ذکر نہیں ملتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ جواب دیا جو سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، بھتیجے ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سکھانے کے لیے ہماری طرف اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لہٰذا ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں نماز سفر کا ذکر ہے مگر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب میں آیت نہیں پڑھی بلکہ بعد والوں کی تربیت فرمائی کہ قرآن کو سنت نبوی سے جدا کر کے نہ سمجھنا، دین وہی ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ عاشقوں کا کام اپنی عقل پر رکھ کر تخلیق کرنا نہیں ہے، جہاں بھی محبوب کا نام آتا ہے ہم سر جھکا دیتے ہیں اور قربان ہو جاتے ہیں۔ حجت الوداع میں عرفہ سے مزدلفہ تک سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھنے کا شرف پایا۔ سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے انتظار میں عرفہ سے مزدلفہ روانگی کو مؤخر فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کچھ یمنی کہنے لگے۔ سیدنا عروہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو اپنی عقل کے ترازو پر تولتے ہوئے اہم نہیں سمجھا تھا۔ اس کی نحوست تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد دورہ صدیقی میں اہل یمن مرتد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان رد کر دیا۔ اگر کوئی شہری کسی ملکی قانون کی خلاف ورزی کرے اور کہے یہ میری سمجھ سے بلا تر ہے لہٰذا میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو لوگ اسے احمق اور دیوانہ قرار دیں گے۔ ملکی قانون جو ہم جیسے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے تو بھی اس کی تعمیل ضروری ہے۔ کتنا احمق ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین اپنی عقل پر تولے۔ عقل مند وہی ہے جو کہے اگرچہ ہماری ناقص عقل حکمت اور فائدہ کو نہ سمجھ سکے لیکن حکم دینے والا حکیم و علیم خبیر تو اسی پر عمل میں فائدہ ہے۔ شریعت مطہرہ نے زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی سکھائے ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق بھی۔ اسلام جہاں عبادت کا طریقہ تعلیم فرماتا ہے وہیں گھر اور ملک کا نظام چلانا بھی سکھاتا ہے۔ گھر کا سربراہ اپنے اہل و عیال کے حقوق پورے نہ کرے اور ان پر ظلم کرے تو قاضی یا حاکم کو کیا کرنا چاہیے اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر کے افراد میں سے کوئی بے راہ روی شکار ہو اور اپنی کم فہمی کے سبب غلط راستے پر چل نکلے تو گھر کے سربراہ کو نہ صرف یہ حق دیا گیا ہے بلکہ اس پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اصلاح کرے اور ضروری ہو تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مناسب سزا بھی دے۔ نہ تو ایسا ہے کہ سربراہ کو کھلی چھٹی دی گئی ہو کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے اور نہ ہی ایسا ہے کہ وہ اپنے اہل عیال سے اچھے اور برے کے بارے میں پوچھ گچھ ہی نہ کر سکے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت ذمہ داری اور ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم پوری رائے کا ذمہ دار ہے، اس سے تمام رائے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور انسان اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسا حسین انداز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس سے پوچھا جائے گا ذریعے دونوں پہلوں پر رہنمائی فرما دی۔ گھر کا سربراہ نہ تو یہ سمجھے میرے اہل و عیال جو چاہیں کریں، مجھے اس سے کیا غرض، اور نہ ہی یہ اجازت ہے کہ جیسے چاہیں سزا دے اور حق تلفی کرے۔ ان کی تربیت بھی لازم ہے اور شرعی حدود کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ ابھی ذکر ہوا کہ شریعت والد یا شوہر کو کھلی چھٹی نہیں دیتی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھا جائے گا، مگر شریعت اولاد یا بیوی کو اس طرح آزاد نہیں چھوڑتی کہ انہیں برے رستے سے روکنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ اس طرح کے قوانین باہر سے تیار ہو کر آتے ہیں کہ ہمارے نمائندے ان پر غور کریں بغیر انہیں منظور کر کے بعد میں سوچتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ قانون فوری طور پر واپس لیا جائے اور شریعت کے عطا کردہ احکام نافذ کیے جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، جس کے آخر میں یہ جملہ بھی ہے، جب مسلم حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو اختیار نہ کریں تو اللہ ان کو آپس کی جنگوں میں مبتلا کر دے گا۔ ہر وہ عقل مند بالغ مسلمان جس کے اعضاء سلامت ہوں اور اس کے پاس بنیادی ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ اتنا مال ہو کہ کرایہ اور واپسی تک کے لیے گھر والوں کو درمیانے درجے کا خرچ دے سکے، اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، حتیٰ کہ اگر ضروریات سے زیادہ چیزیں بیچ کر حج کر سکتا ہو تو ایسا کرنا بھی لازم ہے۔ جس شخص پر حج فرض ہے مگر وہ موجودہ صورتحال کے سبب حج پر نہ جا سکا، بعد میں وہ شخص حج پر جانے سے معذور ہو گیا اور یہ عذر ختم ہونے کی امید نہیں تو اس پر حج بدل کر
بدل کرنا یا اس کی وصیت کرنا لازم ہے۔ ویسے تو تمام دن، ہفتے، مہینے اور سال اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، مگر بعض دنوں اور راتوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں عبادت و فرما برداری پر بارگاہ الہی سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور راتیں بھی انہی ایام میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والفجر ولیال عشر، اور اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور دیگر متعدد اکابر رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان میں ہر ایک دن کا روزہ سال بھر کے نفلی روزوں کے برابر ہے، اور ہر ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ان دنوں اور راتوں میں کلمہ طیبہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھو۔ انشاءاللہ تعالی آج یا کل ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے، اس حوالے سے ایک مسئلہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ ام المؤمنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ حجامت اور ناخن تراشنے سے اجتناب کرے۔ حجامت اور ناخن تراشنے سے اجتناب مستحب ہے تاکہ حاجیوں سے قدر مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ میں حجامت نہ کرائے، بقرعید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل امت مسلمہ پر رحمت فرمائے، ہم سب کو زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرمائے، اور شریعت پر عمل کر کے دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔